السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأيدنا الذین آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ آج میرے واسطے انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ساری اس محنت نو قبول فرما لے اور مینوں یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، یہ محنت ساری نجات واسطے کافی ہے۔ اج یہ پودا جس نو تسی بڑا تناور درخت دیکھ رہے جے جتھے تسی ہن بیٹھے ہو جے، ایک او دن سی کہ ایتھے بچیاں نے ابتدائی کتاباں دی تعلیم شروع کیتی، تو اج الحمدللہ اللہ تعالی نے انہاں بچیاں نوں تکمیل دے مراحل تک پہنچایا ہے۔ اے پودا لگاؤن والا کون ہے؟ ساڈا ہی بیٹا، تہاڈا ہی بیٹا حافظ فاروق۔ مینوں او دن بھی یاد نے کہ بالکل ایک چھوٹا جہا، اگر میں کہاں کہ ایڈا اکسید مبالغہ نہیں، ساڈے کول انہیں تعلیم حاصل کیتی، تو اس لحاظ دے نال اج اللہ تعالی نے اس بچے نو او مقام حاصل کیتا ہے، مقام عطا کیتا ہے تھوڑی جی عمر دے اندر، کہ جیڑا مقام بڑے بڑے
لوگ حاصل نہیں کر سکے۔ یہ مقام اس بچے نو اللہ تعالی نے کیوں عطا کیتا ہے، اس کی وجہ میں دس دینا۔ اے میرا بچہ اساتذہ کا بڑا فرما بردار، اور علم دے نال محبت کرنے والا، اور مینوں وہ بھی وقت یاد ہے یہ چھوٹا جہا بعض دفعہ انہیں بڑے بزرگاں نو دباؤنا تے بڑے بزرگاں نے دعاواں دینیاں، میں سمجھنا ہاں کہ انہاں بزرگاں دیا دعاواں کا نتیجہ ہے۔ اور چونکہ اے پودا بڑا تناور بن چکیا ہے، میں دعا کرنا ہاں کہ اللہ تعالی اس پودے نو مزید ترقی عطا فرمائے۔ مینوں سب تو زیادہ خوشی اس بات دی ہے کہ اے بچہ جتھے بھی محنت کر رہا ہے وہ ساڑھے واسطے اور حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دی ذات واسطے صدقہ جاری ہے۔ تو اج اس موقع دی مناسبت نال میں تانوں یہ بات دسنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ اس انسان نو عزت عطا کردے نے کہ جڑا انسان دین دی طرف چل کے جاندا ہے، اور جنہیں دین نو اپنی کول بلاؤن دی کوشش کیتی ہے، اللہ تعالی نے ہمیشہ اس انسان نو رسوا کیتا ہے۔ تو اے یاد رکھو، دین کسی دے دروازے تے چل کے نہیں جاندا، جو بھی دین دے دروازے تے چل کے آیا ہے اللہ نے اس نو عزت عطا فرمائی، اور جنہیں دین نو اپنے کول بلانے دی کوشش کیتی ہے اللہ تعالی نے ہمیشہ اس نو رسوا کیتا ہے۔ تو اس واسطے تہانوں بھی چاہیے کہ دین دے طالب بن جاؤ۔ اگر دین دے طالب بنو گے اللہ تعالیٰ تہانوں عزت دے نال نوازن گے۔ تے دین کسی دے دروازے تے نہیں جاندا۔ آج ہن ہی حافظ فاروق اعلان کر رہے سن کہ تقریب بخاری، اے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ کون سن کہ جنہاں نے حاکمہ دے نال ٹکر لے کے دین دی حفاظت کیتی ہے۔ ایویں دنیا نہیں یاد کرتی امام بخاری رحمہ اللہ نو، وقت دے حاکم دے نال اختلاف ہو گیا۔ اختلاف دی وجہ کی ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کوئی جرم نہیں کیتا، کوئی ڈاکہ نہیں ماریا۔ اختلاف دی وجہ یہ ہے کہ حاکم وقت دے لڑکے آن کے امام بخاری رحمہ اللہ کو بخاری شریف پڑھیا کر دے۔ ایک دن حاکم نے دیکھا کہ اس دے شہزادے انہاں صفحہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے کہ جتھے ایک غریب دا بچہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ انہوں یہ بات اچھی نہ لگی، وہ امام بخاری رحمہ اللہ نو کہنے لگا حضرت مینوں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ جتھے ایک فقیر دا، ایک غریب دا، ایک مسکین دا، ایک مزدور دا بچہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے اوتھے ہی تسی میرے شہزادیاں نو بٹھایا ہویا ہے۔ آج تو بعد تسی میرے شہزادیاں واسطے
میرے گھر ٹائم مختص کر لو، میرے شہزادیاں نو تسی میرے شاہی محل دے اندر آن کے پڑھاونا ہے، ایتھے مسجد دے اندر آن کے نہیں پڑھاونا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، دوستو عزیزو بڑی قابل غور بات ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تو وقت دا حاکم ہے، تیرے کل طاقت ہے، میرے کل طاقت نہیں ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے مینوں علم دی صورت دے اندر عطا کی تھی وہ تیرے کل نہیں۔ ایک گل یاد رکھ کہ میں علم نو حاکمہ دے دروازے اتے لے جا کے رسوا نہیں کرنا چاہوں گا۔ فرمایا ہے دربار رسالت ہے، اگر تیرے بچے علم حاصل کرنا چاہوں دے نا تے کوئی اونچ نیچ نہیں، جتھے غریب دا بچہ بیٹھ کے علم حاصل کر رہے ہیں تیرے شہزادے بھی اسے صف کے اندر بیٹھ کے علم حاصل کرن گے۔ حاکم کہنے لگا حضرت میری توہین ہے، تسی ٹائم وکھرا دے دو، اگر گھر نہیں آنا تو مسجد کے اندر ہی ٹائم وکھرا انہوں نے دے دو کہ جدو میرے شہزادے پڑھ دے ہون تے کسے غریب دا بچہ انہاں دے نال نہ بیٹھے تاکہ امتیاز ہو جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے ظالمہ اے تو تیر پہلے نالوں بھی سخت چلایا، کہنے لگے یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمان لگے وہ وقت یاد کر، اے ہوئی مطالبہ جڑا تو امام بخاری کلو کر رہا ہے، اے ہوئی مطالبہ کافر مکے دے کافر نے، ابو جہل نے، عتبہ شیبہ نے محمد الرسول اللہ کلو کیتا سی۔ آپ نے انہاں دا مطالبہ من لیا۔ انہاں کی کیا سی؟ کہنے لگے اے محمد تیریاں گلاں تے سانو بڑیاں چنگیاں لگ دیاں، لیکن کریے کی جدوں تیرے کول آنے ہاں بلال حبشی جیسے پھڑے پرانے کپڑے پا کے تیرے کول بیٹھے ہوندے نا، انہاں کولوں بدبو آندی ہے، اس واسطے اسی تیری بات نہیں سن سکتے، ساڑھے واسطے الگ ٹائم مختص کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے ٹائم مختص کر دیتا۔ جدوں صحابہ نو پتہ چلیا صحابہ دے کلیجے پھٹ گئے، وہ چاہتے سن کہ دربار رسالت ساڑھے واسطے 24 گھنٹے کھلا رہنا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمان لگے اے حاکم وقت تو حکومت دے نشے دے اندر میرے کو لے مطالبہ کرنا پیا، اللہ دے نبی کو لے مطالبہ ہویا، جدوں اللہ دے نبی نے مطالبہ پورا کیتا تو اللہ تعالی نے اپنے اس نبی دی تصویر، اس نبی دی فوٹو قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیتے۔ ایک دن اسی ہی وقت وہ قریش رسول اللہ دی بات سن رہے ہیں، آپ انہوں نے دین سمجھا رہے ہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی، لیون والا کوئی نہیں، دوپہر لگی ہوئی ہے، ٹھنڈے کھاندہ آ گیا، کہنے لگا حضرت میں نے مسئلہ دسو۔ وہ کافرہ نے جب دیکھیا انہوں نے اپنا چہرہ پھیریا، انہوں نے تیور بدلے، جب انہوں نے تیور بدلے تو محمد الرسول اللہ دے متھے تے بھی وٹ آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ جب تین روکیا سی تو کیوں آیا؟ آپ دے چہرے تے شکندہ آنا سی، اللہ تعالی نے وہ تصویر آپ دے چہرے نو بنا کے، آپ دے چہرے دی وہ تصویر قرآن بنا کے نازل فرما دیتی۔ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، او لوگو عبسا میرے نبی نے عبسا اپنے چہرے تے وٹ پا لیا، ان جاءہ الاعمی کیونکہ ایک نبی نہ آیا سی دین سکھن واسطے۔ او لوگو میرے نبی نے ایک نبینا دین سکھن واسطے آیا، انہوں دیکھ کے اپنے چہرے تے ول پا لیا۔ ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا، تو اے میرے پیارے نبی توانو کی خبر کہ اس نبی نے توانو مسئلہ پوچھ کے عمل کر کے آخرت دی کامیابی حاصل کر لینی سی،
تو اے میرے پیارے نبی اینا چودھریاں دے پیچھے لگ کے تو اس نبی نے تو منہ پھیریا اما من استغنا تو اے میرے پیارے نبی جڑے دین تو دور نسدے نے فانتلہو تصدا تے تو انہاں واسطے نرم ہو جانا ہے تو انہاں دے پیچھے پیچھے پھرنا ہے تو فرمایا اے میرے پیارے نبی اما من جاک یسعا وہو یخشا تے جڑے دین دے وال دوڑ دوڑ کے آوندے نے جڑے دین سکھن واسطے تیرے کول آوندے نے تو انہاں تو منہ پھیر لینا ہے تے اگے فرمایا خبردار میرے پیارے نبی ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا اے میرے پیارے نبی خبردار اے تینو آخری وارننگ دے رہا ہاں آج تو بعد اینا واسطے تو اپنے دروازے بند نہیں کرنے کیونکہ اے دن رات میرے دین نو سکھن واسطے تیرے کول آوندے نے ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردہم فتکون من الظالمین اے میرے پیارے نبی اگر آج تو بعد تو انہاں چودھریاں دے آنکھیں لگ کے پھر انہاں صحابہ واسطے اپنے دروازے بند کر دیتے فتطردہم فتکون من الظالمین مینو اپنی ذات دی قسم ہے کہ نبوت دی صف چو نام خارج کر کے ظالمیں دے اندر شامل کر دے وانگا ظالمیں شامل کر دے وانگا امام بخاری رحمہ اللہ فرماؤندے نے کہ اے ظالم جو مطالبہ اللہ دے رسول نے پورا کیتا تے اس مطالبے اتے اللہ دے رسول نو ڈانٹ آئی آج تو میرے کولوں اے توقع رکھنا ہے کہ تیرا او مطالبہ میں پورا کر دوا فرمایا کہ میں دین نو حاکماں دے دروازے اتے لے جا کے رسوا نہیں کرنا چاہوں گا اس واسطے دوست اور عزیزو ہمیشہ عزت اس نو ملی ہے جو دین دی طرف آیا ہے جن نے دین نو اپنے کول بلانے دی کوشش کیتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس نو رسوا کر دیتا ہے اس واسطے آؤ دین دی طرف آؤ خود بھی آؤ اپنی اولادوں نو بھی لے آؤ اللہ فرماندے نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ او لوگو اللہ دے دین دے مددگار بن جاؤ اللہ دے دین دی مدد کیا کہ انسان خود دین سکھے اپنی اولاداں نو دین دی طرف لے آئے اپنی اولاداں نو دین واسطے وقف کرے دینی تعلیم اپنی اولاداں نو دوائے اے ہے اللہ دے دین دی مدد اس واسطے دوست اور عزیزو آؤ آج دیکھ لو توحید دا سانو نہیں پتا سنت دا سانو نہیں پتا کس واسطے آج جو بدعات نے انہوں نے سنت دا روپ دیتا جا رہا ہے جو شرک ہے وہ توحید دے روپ دے اندر پیش کیتا جا رہا ہے کیوں وہ ساڑی کمزوری ہے کہ نہ اسی دین سکھیا نہ سانو سنت دا علم ہو سکیا نہ سانو توحید دا علم ہو سکیا نعرہ تکبیر وٹو صاحب ذرا خاموش خطیب دنیا ہن خطیب موت نہ کہہ دے اتنا ہی کافی ہے او دوست عزیزو آؤ علم سکھو علم دی طرف آؤ اس کے اندر ہی بقا ہے اس کے اندر ہی نجات ہے آؤ تو انو علم دی بات نماز پڑھی ہے نا سب نے نماز کتوں شروع ہوئی ہے اللہ اکبر کسے نے ہاتھ ایتھے بدے کسے نے تے کسے نے اس طرح ہی ہے تسی سارے عقل مند میرے نالوں زیادہ عقل مند ہن ایمان نال دسنا ایتھے ہاتھ بنن دی تے سمجھ آوندی ہے تے ایتھے ہاتھ بنن دی اج تک مینوں سمجھ نہیں آئی ان دا فلسفہ کی ہے ذرا مثال نال سمجھو دو بندے لڑ پئے ایک تگڑا تے ایک ماڑا تے ماڑا پھر کی کردا ہے ہاتھ جوڑدا ہے نا معافی مانگدا ہے مینوں معاف کر دے تے جے او معاف نہ کرے کہندا یار معاف کر دے آخر انہوں شرم آ ہی جاندی ہے او کی کر دیندا ہے معاف تے کدی اے وی ویکھیا جے جیڑا ماڑا بندہ ہے انہیں ہاتھ ہی دے پدے ہون تے کہے مینوں معاف کر دے کی خیال ہے
معافی ہاتھ ایتھے رکھ کے ملدی آ کہ ایتھے رکھ کے؟ جے کسی نو تجربہ نہیں تے تجربہ کر کے ویکھ لے دے، ایتھے ہاتھ رکھ کے منگیو جے معافی، تے جے ایک نہ آئی او ظالمو ہوش کرو، ہوش کرو، اللہ نے تانوں عقل عطا کیتی ہے۔ جتھے ہاتھ رکھ کے بندہ بندے نو معاف نہیں کردا، اوتھے ہاتھ رکھ کے تسی رحمان کو معافی منگوے دے؟ رحمان کس طرح معاف کرے گا؟ وہ عقل دے بھی خلاف ہے۔ آؤ یہ چیزاں علم دے نال تعلق رکھ رہی نے، آؤ خود بھی آؤ انہاں مدارس دی طرف، اپنے بچیاں نو بھی لے آؤ۔ تسی بڑے خوش نصیب جے کہ جنگل چ منگل لگ گیا، بچیاں دا ادارہ، ایک بچی سدھر جائے تے پورا خاندان سدھر جاتا ہے۔ اسی ہی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنیاں دو بیٹیاں نے انہیں اچھی تربیت کی، فرمایا کہ وہ جنت دے اندر میرے نال اس طرح ہوئے گا۔ تے صحابہ کہندے نے اللہ دے رسول جندی ایک آ، تے فرمایا جندی ایک آ اگر وہ بھی تربیت درست کرتا ہے تے وہ بھی میرے نال جنت چ جائے گا۔ تے آؤ جے جنت لینی ہے، اللہ دے رسول دا ساتھ لینا ہے، تے آؤ پھر اپنی بچیاں نو اس ادارے چ بھیجو، تہاڈی بھی آخر سنور جائے گی۔ تے دوست عزیزو، اے علم کسے دے دروازے تے چل کے نہیں جاندا۔ پورا قرآن پڑھ لو، پوری حدیثاں پڑھ لو، کتے تانوں اے نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اے کیا ہوئے کہ تواڈے علم دا ذمہ میں لے لے۔ جتھے بھی آیا ہے اللہ نے اے کیا ہے، تواڈی دنیا دا ذمہ میں لیا ہے، اور علم تسی آپ سکھنا ہے۔ اور اے اللہ دا وعدہ ہے کہ جو علم واسطے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں ان دی کوشش دے مطابق حق اور علم عطا کر دے۔ اے اللہ دی تقسیم ہے۔ تے آج دیکھ لو اگر کسی نو کہو تے حافظ صابر وٹو نو کہہ دے وہ، تے اے اگوں جواب دندا دیکھو نا جی آپ تو فارغ البال، میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، میں نے سب کی روزی کا ذمہ لے رکھا ہے، سب کی روزی کا ذمہ میں نے لے رکھا ہے۔ او اللہ دے بندے، تو او وقت یاد کر کے جدوں تو ماں دے پیٹ دے اندر سے ادوں تینوں روزی کنے دیتی؟ ادوں روزی کنے دیتی؟ ادوں روزی تینوں ذات نے دیتی، اس ذات نے۔ تے جدوں ماں دے پیٹ چوں باہر آیا بول تو نہیں سکتا، اپنی آواز تو کسے نو سنا نہیں سکتا، روندا ول تینوں نہیں۔ تے پھر فرمایا تینوں میں روزی او عطا کی تھی جس روزی دی تینوں ضرورت سی۔ علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ تو ماں دے پیٹ چو باہر آیا تے تیری خوراک دا میں انتظام اس طرح کیتا کہ تیری ماں دی چھاتی اتے تیرے واسطے دودھ دیاں 2 نہراں جاری کر دیتیاں، تے اج تینوں 5-7 پروٹھیاں دی ضرورت پہ گئی ہے، تے جس رب نے تینوں ادوں فراموش نہیں کیتا تے اج تینوں فراموش کر دے گا۔ اس واسطے دوست اور عزیزو، روزی دا ذمہ اللہ کو لیا، اللہ نے اپنے ذمہ رکھیا ہے، اور علم جو ہے اے انسان دے کھاتے پایا ہے۔ اسی الٹ چلے، جیڑی چیز اللہ دے ذمے سی انہوں اسی اپنے ہاتھ وچ لے لیا، تے جیڑی ساڈے ذمے سی انہوں اسی بھول گئے۔ اس واسطے دوست عزیزو، آؤ اپنے بچیاں نو ادھر بھیجو، اپنے بچیاں نو دین دے تعلیم تو آراستہ کرو، اس کے اندر ہی بھلائی آ، اس کے اندر ہی خیر ہے۔ علم سکھو، اگر ایک بچی سدھر گئی پورے دا پورا خاندان سدھر جائے گا۔ تے آج اگر کسی نے کوئی مسئلہ دسیا جائے جی، آج میں کہہ دے کہ اے جڑی تھی شبرات لائی ہے نا، ایسی اسلام کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، سارے افسانے نے، اس دی کوئی حقیقت نہیں۔ تے سب نے کہنا ویکھو جی یہ فتویٰ لاؤن آیا سی تے فتویٰ لا کے چلا گیا، جذبات والی گل کر دیتی ہے، حالانکہ یہ گل نہیں۔ تسی کہنا ہے
جی فلانے مولوی کو پوچھا تو انہیں کیا کہ ان کی فضیلت ہے اس رات نو روز رزق تقسیم کیتے جاندے نے، اس رات نو اپنا حیات اور موت کا فیصلہ ہوندا ہے، فلاں ہوندا ہے، فلاں ہوندا ہے، فلاں ہوندا ہے۔ تے اے گل کہہ گیا، دوسرے مولوی نے اے گل کہتی آ تے اسی کیڑے کھوچ مریے، اسی کیڑے کھوچ چھال ماریے؟ ایسے مولویوں کا اتفاق نہیں۔ جدو اسی عمل نہ کرنا ہوئے تے اسی اس طرح ٹال دینے ہاں۔ تو دوستو عزیزو، مینوں اس بات نال اتفاق نہیں، مینوں اس بات نال اتفاق نہیں۔ آؤ تحقیق کرو، پوچھو علماء کولو کہ سانو اس مسئلے دے اندر اللہ دے رسول دا فرمان دس، پھر تانوں دسن گے۔ تے اگر 2 گز کپڑا خریدنا ہوئے اسی بڑی تحقیق کرنے ہاں، تے جے مسئلہ پوچھنا ہوئے تو وہ مولویوں دے ذمہ پا چھڑنے ہیں۔ تو دوست عزیزو، آؤ کسی نے کیا ہی خوب کیا ہے کہ علم واسطے تحقیق کرو، علم واسطے تحقیق کرو۔ وہ کہتا ہے بر رہا ہے نیکو بد سودا سے بازار جہاں، بر رہا ہے نیکو بد سودا سے بازار جہاں، جانچ کر دام اس میں گاہک لگانا چاہیے، پھر ساتھ اس بازار کے چور و ٹھگ ہیں بے شمار، جیب گٹھڑی ہوشیاری سے بچانا چاہیے، پھر ساتھ اس بازار کے چور و ٹھگ ہیں بے شمار، جیب گٹھڑی ہوشیاری سے بچانا چاہیے۔ اس واسطے اس واسطے ہر جبے کبے والے نو عالم نہ سمجھ لیا کرو، ہر اس آدمی نو عالم نہ سمجھ لیا کرو کہ جس دے کپڑے اس طرح آکڑے ہون کہ جس طرح اس کی گردن دے اندر سریا پایا ہوا ہے۔ علم کپڑے دا محتاج نہیں، علم جو ہے ان شملے دے اندر نہیں، علم جو ہے وہ مسجدیاں صفا ہوتے بیٹھن والے دے کول ہے۔ فرمایا بر رہا ہے نیکو بد سودا سے بازار جہاں، جانچ کر دام اس میں گاہک لگانا چاہیے، پھر ساتھ اس بازار کے چور و ٹھگ ہیں بے شمار، جیب گٹھڑی ہوشیاری سے بچانا چاہیے، جو پھر ساتھ اس بازار کے چور و ٹھگ ہیں بے شمار، جیب گٹھڑی ہوشیاری سے بچانا چاہیے، حق و باطل کی کر پہچان اے اہل تمیز، مصری کے دھوکے سینکھیا ہرگز نہیں کھانا چاہیے، جو تو چاہتا ہے بندوں سے اور اللہ سے مدد، ارے بھائی دودھ میں پانی ہرگز نہیں ملانا چاہیے۔ اس واسطے دوست اور عزیزو، آؤ سوال کرن دا بھی طریقہ سکھو۔ اگر کسی نو پوچھنا ہے کہ شب برات دی کوئی حقیقت ہے یا نہیں، اے پوچھو، تو عالم تے بہت بڑا ہے، اسی طرح احترام کرنے ہاں، لیکن سانو رسول اللہ کا فرمان دس، رسول اللہ کا فرمان دس کہ ایسی کوئی حقیقت بھی ہے یا ایسی حقیقت ہے نہیں۔ اگر مسئلہ پوچھنا ہے تو اس طرح پوچھو۔ تو جو ساڈا حال ہے جس طرح کسی نے کیا اس طرح ہی عمل کر لیا، تو دوست اور عزیزو یہ چیز درست نہیں، یہ ساری ہلاکت کا باعث بنے گی۔ اور اللہ دے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چیزاں تو منع کیتا ہے۔ تو آؤ میں پھر تو آخر دے اندر یہ ہی کہنا ہاں کہ اللہ تعالیٰ فرماؤں نے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، او لوگو میرے دین دے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ دے دین دی مدد کیا کہ انسان خود بھی دین حاصل کرے، اپنی اولاداں نو بھی دین دا علم سکھلاوے۔ فرمایا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاہرین۔ جدو تسی علم دے طلبگار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تو دشمن ہوتے غالب کر دیں گے۔
تے جدوں تسی دنیا دے طالب بنو گے، علم نو تسی اپنے گھراں دے اندر بلاؤن دی کوشش کیتی، علم دے کول چل کے نہ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ تواڈے اوتے تہاڈا دشمن غالب آ جائے گا، تسی مغلوب ہو جاؤ گے، تسی زندگی عزت دی نہیں گزار سکو گے۔ اس واسطے دوست عزیزو، آؤ اپنی اولاداں نو دین دی طرف لے آؤ۔ آؤ آخری بات سن لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی، ماں نو خطرہ پہ آ کہ فرعون دیاں فوجاں آ گئیاں، تے ماں کہیں دیا یا اللہ ہن میں کی کراں؟ اللہ کہیں دے اینو روڑ دے، اینو روڑ دے۔ یا اللہ کتھے روڑاں؟ فرمایا پانی چ۔ یا اللہ کدی کسے پتر بھی پانی چ روڑے نا؟ فرمایا جا آج میرے نا تے روڑ کے دیکھ، تو میرے نا تے روڑ دے، تے جے میں انو مصر دے تخت تے نانا بٹھایا تے مینو رب کنے کہنا؟ ماں نے روڑیا تے ہن جدوں یہ صندوق چلدا 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 فرعون دے محل دے کولوں گزریا نا، اونا چکیا تے جے کھولیا تے وچوں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہن اوہی موسیٰ اللہ دا وعدہ پورا ہویا، مصر دے تخت تے فرعون دی گودی چ بیٹھا ہویا۔ اس واسطے اپنی اولاداں نو روڑ دو۔ کتھے؟ نہر چ نہیں، دریا چ نہیں، ایتھے جامعہ خنسا چ روڑ دو، جامعہ خنسا چ روڑ دو۔ جے موسیٰ دی ماں نے اپنے بیٹے نو اللہ دے نام اتے روڑیا ہے تو اللہ نے انہوں مصر دا تخت عطا کیتا ہے، اللہ نے اس نو نبوت دا تخت عطا کیتا ہے، تے تسی اللہ دے دین واسطے روڑ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ تو انہوں جنت الفردوس دا وارث بنا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ